والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بينه الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائب فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنه يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكفار أمهلهم رويدا صدق الله العلي العظيم. کوئی مانے یا نہ مانے یہ میرا ایمان ہے، کوئی مانے یا نہ مانے یہ میرا ایمان ہے، ساری دنیا پر نبی کے لال کا احسان ہے، ساری دنیا پر نبی کے لال کا احسان ہے، ایک زانو پر حسن ہے ایک زانو پر حسین، ایک زانو پر حسن ہے ایک زانو پر حسین، مصطفیٰ کی گود میں دونوں طرف قرآن ہے، مصطفیٰ کی گود میں دونوں طرف قرآن ہے۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند محمد وعلم۔ سب کا آقا سب کا مولا سب کا رہبر ہے علی، سب کا آقا سب کا مولا سب کا رہبر ہے علی، جس جگہ ختم نبوت ہے وہ نقطہ ہے علی۔ اور سوچتا ہوں جب نصیری اس کو کہتے ہیں خدا، سوچتا ہوں جب نصیری اس کو کہتے ہیں خدا، وہ خدا کتنا بڑا ہے جس کا بندہ ہے علی، وہ خدا کتنا بڑا ہے جس کا بندہ ہے علی۔ صلوات پڑھیں محمد وعلم۔ چند سکوں میں قلم اپنے جنہوں نے بیچے، چند سکوں میں قلم اپنے جنہوں نے بیچے، ان کا چہرہ ہی نہیں روح بھی کالی ہوگی، ان کا چہرہ ہی نہیں روح بھی کالی ہوگی، اور تعزیہ دیکھنے سے ٹوٹ گئے جن کے نکاح، ان کی اولاد بھلا کیسے حلالی ہوگی، ان کی اولاد بھلا کیسے حلالی ہوگی۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ خراب ہو گئے چہرے یزید والوں کے، خراب ہو گئے چہرے یزید والوں کے، حسین والے زمانے پہ چھائے جاتے ہیں، حسین والے زمانے پہ چھائے جاتے ہیں۔ اور حرم سے کرب و بلا کا مقابلہ کیسا، حرم سے کرب و بلا کا مقابلہ کیسا، وہاں غلاف یہاں سر چڑھائے جاتے ہیں، وہاں غلاف یہاں سر چڑھائے جاتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد کے حوالے سے پہلے 4 مصرے دیکھیں کہ حبیب ابن مظاہر سے پوچھئے جا کر، حبیب ابن مظاہر سے پوچھئے جا کر، ثواب کتنا غم کربلا کی آہ میں ہے۔ حبیب ابن مظاہر سے پوچھئے جا کر، ثواب کتنا غم کربلا کی آہ میں ہے، جو اپنے ساتھ میں خاک شفا کو رکھتا ہے، جو اپنے ساتھ میں خاک شفا کو رکھتا ہے، قسم خدا کی وہ شبیر کی پناہ میں ہے، جو اپنے ساتھ میں خاک شفا کو رکھتا ہے، قسم خدا کی وہ شبیر کی پناہ میں ہے۔ کہ چاند پر جو جا رہا ہے اس سے جا کر پوچھئے، چاند پر جو جا رہا ہے اس سے جا کر پوچھئے، آسماں پر یہ بتا کتنے منور چاند ہیں، چاند پر جو جا رہا ہے اس سے جا کر پوچھئے، آسماں پر یہ بتا کتنے منور چاند ہے، سوچنا پھر کربلا کتنا بڑا ہے آسماں، سوچنا پھر کربلا کتنا بڑا ہے آسماں، جس میں روشن نور کے پورے 72 چاند ہیں، جس میں روشن نور کے پورے 72 چاند ہیں، جس میں روشن نور کے پورے 72 چاند ہیں۔ اور امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے کہ روکے گا کون اب ہمیں ذکر حسین سے، روکے گا کون اب ہمیں ذکر حسین سے، ہم دار پہ علی کے قصیدے سنائے ہیں، ہم دار پہ علی کے قصیدے سنائے ہیں، عاشق علی کے اور بھی آئے ہیں کربلا، عاشق علی کے اور بھی آئے ہیں کربلا، عاشق علی کے اور بھی آئے ہیں کربلا، جب جب ستم نے راہ پہ پہرے لگائے ہیں، جب جب ستم نے راہ پہ پہرے لگائے ہیں، لوگ کربلا کی راہ پہ ہم بھی نکل پڑے، ہر دور میں نصیب کو ہم آزمائے ہیں،
ہر دور میں نصیب کو ہم آزمائے ہیں، کوئی یزید آ نہیں سکتا حسین تک، کوئی یزید آ نہیں سکتا حسین تک، عباس نے اسی لیے بازو کٹائے ہیں، عباس نے اسی لیے بازو کٹائے ہیں۔ اور کس کی مجال ہے ہمیں ماتم سے روک لے، ہم خنجروں کے سائے میں یہ غم منائے ہیں، ہم خنجروں کے سائے میں یہ غم منائے ہیں۔ سر پہ کفن کو باندھ کے جائیں گے کربلا، سر پہ کفن کو باندھ کے جائیں گے کربلا، ہم اپنی جان شاہ کو گروی رکھائے ہیں، ہم اپنی جان شاہ کو گروی رکھائے ہیں۔ خاک شفا کے مثل شفا بن گئے ہیں وہ، بطور خاص یہ شعر دیکھیں کہ خاک شفا کے مثل شفا بن گئے ہیں وہ، جو پھول ذوالجناح پہ ہم نے چڑھائے ہیں، خاک شفا کے مثل شفا بن گئے ہیں وہ، جو پھول ذوالجناح پہ ہم نے چڑھائے ہیں۔ سب اسلحوں کی پیاس پیاسا بجھا گیا، سب اسلحوں کی پیاس پیاسا بجھا گیا، اپنا لہو حسین سبھی کو پلائے ہیں، اپنا لہو حسین سبھی کو پلائے ہیں۔ اور یہ دیکھیں بطور خاص کہ سرور کا صبر دیکھ کے حیران ہیں ملک، سرور کا صبر دیکھ کے حیران ہیں ملک، ہر ظلم کو حسین اکیلے ہرائے ہیں، ہر ظلم کو حسین اکیلے ہرائے ہیں۔ کہ زخموں سے ہیں نڈھال مگر شہ کی جنگ دیکھ، زخموں سے ہیں نڈھال مگر شہ کی جنگ دیکھ، کچھ قتل کر رہے ہیں تو کچھ کو بچائے ہیں، کچھ قتل کر رہے ہیں تو کچھ کو بچائے ہیں۔ کیوں؟ نسلوں کو دیکھ دیکھ کے چلتی ہے ذوالفقار، نسلوں کو دیکھ دیکھ کے، زخموں سے ہیں نڈال مگر شہ کی جنگ دیکھ، کچھ قتل کر رہے ہیں تو کچھ کو بچائے ہیں۔ نسلوں کو دیکھ دیکھ کے چلتی ہے ذوالفقار، جبکہ حسین اپنے لہو میں نہائے ہیں، جبکہ حسین اپنے لہو میں نہائے ہیں۔ نسلوں کو دیکھ دیکھ کے چلتی ہے ذوالفقار، جبکہ حسین اپنے لہو میں نہائے ہیں۔ لبیک یا حسین کے نعرے نہیں ہیں یہ ہر یزید وقت کے دل کو ہلائے ہیں، لبیک یا حسین کے نعرے نہیں ہیں یہ، لبیک یا حسین کے نعرے نہیں ہیں یہ ہر یزید وقت کے دل کو ہلائے ہیں۔ جس سرزمین پہ موت نے خیمے لگائے تھے، جس سرزمین پہ موت نے خیمے لگائے تھے، شبیر زندگی کے وہاں گل کھلائے ہیں، شبیر زندگی کے وہاں گل کھلائے ہیں۔ زخموں سے ہیں نڈھال مگر شہ کی جنگ دیکھ، کچھ قتل کر رہے ہیں تو کچھ کو بچائے ہیں۔ نسلوں کو دیکھ دیکھ کے چلتی ہے ذوالفقار، جبکہ حسین اپنے لہو میں نہائے ہیں، جبکہ حسین اپنے لہو میں نہائے ہیں۔ انہی مصروں کے زیر سایہ بڑے ادب و احترام سے میں گزارش گزار ہوں عالی جناب مولانا حسین رضا کی خدمت میں کہ وہ آئیں، رونق منبر ہوں اور فضائل آل محمد علیہ السلام سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام التحية والإكرام مولا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. صلوات بر محمد و آل محمد. قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر میرے استاد محترم مرحوم جناب مولانا شباب صاحب کی روح کو ایصال کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی اللہ محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. استعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب عليهم ولا بابا سے بلند نعرہ صلوات. قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، آپ حضرات سے التماس ہے کہ جو کچھ بیان کیا جائے گا اگر اس میں کہیں کوئی کمی یا زیادتی نظر آئے گی تو بعد مجلس آپ حضرات سے التماس ہے کہ اس کی اصلاح فرمائیے گا. پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ دیکھو عزت کا بھی مالک میں ہی ہوں اور ذلت کا بھی مالک میں ہی ہوں. خدا جسے عزت دے دے، کائنات کی کوئی ایسی شے نہیں ہے جو اسے ذلیل کر سکے، اور پروردگار جسے ذلیل کر دے پھر تو کائنات کی کوئی ایسی شے نہیں ہے جو اسے عزت دار بنا سکے. مگر عزیزو، اس معاشرے نے، ہم نے اور آپ نے آج عزت دار اسے سمجھتے ہیں جس کے پاس دولت ہے. آج عزت دار اسے سمجھا جاتا ہے جس کے پاس اچھے اچھے مکانات ہیں. آج عزت دار اسے سمجھا جاتا ہے جس کے پاس اچھی سواریاں ہیں. تو عزیزان گرامی، اگر اسی کو عزت کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس اچھے مکانات ہیں، جس کے پاس اچھی سواریاں ہیں، یا جس کے پاس دولت ہے، جاہ و حشم ہے، تو پھر عزیزان گرامی فرعون اور شداد کی بھی عزت کرنی پڑ جائے گی، اس لیے کہ ان کے پاس بھی مال تھا، ان کے پاس بھی مکان تھا. اور سواری کی بات کی جائے عزیزان گرامی تو یزید سے بہتر کسی کے پاس سواری نہیں تھی. اس زمانے میں بہترین سواری کرتا تھا وہ. لیکن عزیزو، پروردگار نے اسے عزت نہیں قرار دیا، بلکہ اللہ جسے عزت دار بنا دے اسے کائنات کی کوئی ایسی شے نہیں ہے جو اسے ذلیل و رسوا کر سکے. تو آخر میں کیا بات ہے کہ آج یہ افراد، یہ جن کا میں نے نام بتایا آپ کو کہ ان کے پاس اچھے مکانات تھے، اچھے جاہ و حشم تھے، ثروتیں تھی، دنیا کی بہت سی ایسی چیزیں تھی، آج ان کی عزت نہیں ہے، آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے. کہا کہ پروردگار عالم نے جسے عزت دار بنا کے بھیجا تھا یہ ان کے مقابلے میں آ گئے تھے، اس لیے آج ان کی عزت نہیں ہے. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. اللہ نے جسے عزت دار بنا کے بھیجا تھا یہ ان کے مقابلے میں آ گئے تھے، اس لیے آج ان کی عزت نہیں ہے. ورنہ عزیزو، یہ در تو ایسا در ہے کہ جو بھی اس در پہ آیا ہے
وہ کامیاب ہو کے گیا ہے، اس کا مقدر سنور گیا ہے۔ دیکھ لیجئے آپ عزیزان گرامی، تاریخ میں بلال حبشہ کے رہنے والے ضرور تھے، مگر دل لگا کے انہوں نے خدا و رسول کو مان لیا تھا، تو نہ امیہ کچھ کر سکا اور نہ امیہ کا بیٹا کچھ کر سکا، نہ امیہ کی بیوی کچھ کر سکی۔ میرے عزیزو، ان کو طرح طرح سے ستایا گیا تھا، یہاں تک کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ عرب کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں انہیں ان کے جسم پہ گرم پتھر رکھ کر اور انہیں دھوپ میں چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اس کے بعد کہا جاتا تھا ان سے کہ اب باز آ جاؤ دین اسلام سے، دین اسلام کو چھوڑ دو ورنہ ہم تمہیں یہی سزا دیتے رہیں گے۔ مگر بلال ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جسے مان لیا ہے دل سے اسے مان لیا ہے، اب ہم مکرنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ عزیزان گرامی، انہیں روغن زیتون میں کھولتا ہوا زیتون کا تیل اس میں ڈال دیا جاتا تھا جناب بلال کو، اس کے بعد ان سے کہا جاتا تھا کہ اب دین اسلام سے باز آ جاؤ، دین اسلام سے مکر جاؤ، لیکن بلال نے کہا کہ جسے مان لیا ہے اسے مان لیا ہے، جسے تسلیم کر لیا ہے اسے تسلیم کر لیا ہے، اب ہم ہٹنے والے نہیں ہیں۔ ایک دن یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا پڑھنے والا بلال رسول کی خدمت میں پہنچنے کے بعد ہاتھوں کو جوڑ دیا، کہا یا رسول اللہ، کیا دین کو اسی لیے مانا ہے کہ امیہ بلائے تو ادھر دوڑتا ہوا جاؤں، امیہ کی بیوی بلائے تو ادھر دوڑتا ہوا جاؤں، امیہ کا بیٹا بلائے تو ادھر دوڑتا ہوا جاؤں؟ رسول نے کہا بلال صبر کرو، چند دن کی زحمت ہے، بلال صبر سے کام لو، مجھے مکے سے مدینے چلے جانے دو، وہاں جا کر زمین خرید لینے دو، زمین خرید کر مسجد بنا لینے دو، مسجد بنا کر منار اذان تیار کر لینے دو، بس جس دن منار اذان تیار ہو جائے گا اس دن آواز دوں گا بلال یہاں چلے آؤ۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ رسول نے مکے سے مدینے ہجرت کی، وہاں جا کر زمین خریدی اور مسجد تیار ہو گئی، منار اذان تیار ہو گیا۔ اب رسول آواز دیتے ہیں بلال اب یہاں چلے آؤ، اب یہاں چلے آؤ۔ اب بلال ہے منار اذان پہ ہیں، بلندی پہ ہیں، اور یہ عرب کے نخوتوں سے بھرے ہوئے افراد، تکبر کے دریا میں غوطہ لگانے والے، اجلے من اور کالے تن والے، یہ آج کہنے لگے یہ ایک اجمی آج ہم سے بلندی پہ ہے، یہ حبش کا رہنے والا آج ہم سے بلندی پہ ہو گیا ہے، لہٰذا کوئی ترکیب نکالی جائے کہ ہم اسے پست کریں، ہم اسے اپنے پیروں تلے رونٹ ڈالیں۔ مگر عزیزان گرامی، جسے اہل بیت و نبی نے، جسے اہل بیت اور اہل بیت رسول بلند کر دے، جسے اہل بیت بلند کر دے، پھر دنیا کی کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو اسے ذلیل و رسوا کر سکے۔ صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ رسول نے کہا بلال تم تو چند ہی دن بھاگے تھے نا، چند ہی دن پریشان تھے نا، کبھی امیہ بلاتا تھا، اس کی بیوی بلاتی تھی، ادھر بھاگتے تھے۔ یاد رکھنا قسم ہے امت مسلمہ کی، جب تک دنیا باقی رہے گی، جب تک مسجد کی مناروں سے اشہد اللہ الہ الا اللہ کی آوازیں آتی رہیں گی، امت مسلمہ کو اسی طریقے سے دوڑاتا رہوں گا، اب اسی طریقے سے دوڑاتا رہوں گا۔ کچھ لوگ پہنچے رسول کی خدمت میں، کہا یا رسول اللہ، بلال کی سین ہے۔ اب رسول تو بغیر وحی کے کلام نہیں کرتے ہیں، کہا اچھا خاموش ہو جاؤ، وحی کا انتظار کرو، جب وحی آئے گی تو میں وحی آپ کو بیان کروں گا۔ اب عزیزان گرامی، پروردگار عالم کی طرف سے جبرائیل چلے، اللہ نے جبرائیل سے کہا ہے جبرائیل جا کر رسول سے کہہ دینا کہ بلال کی سین میرے نزدیک شین ہے، بلال کی سین میرے نزدیک شین ہے،
اصل میں عزیزان گرامی پروردگار عالم سین اور شین کو نہیں دیکھتا ہے، دل میں چھپے ہوئے اس محبت کو دیکھتا ہے کہ اہل بیت کی محبت کس کے دل میں کتنی ہے۔ اب عزیزان گرامی تو یہ بلندی اور یہ معیار بلال کو اہل بیت کے در پہ آنے کے بعد ملا ہے۔ اور دیکھ لیجیے عزیزان گرامی، تاریخ میں آپ کو بہت سے ایسے اصحاب اور چاہنے والے ملیں گے جنہوں نے دیکھیے جیسے کہ جناب سلمان فارس کے رہنے والے ضرور تھے، مگر وہ عزت انہیں نہیں ملی تھی جو اہل بیت کے در پہ آ کے ملی ہے۔ جناب ابوذر جن کا کوئی کام ہی نہیں تھا، روزانہ چوراہے پہ چلے جایا کرتے تھے، علی علی کیا کرتے تھے، لوگوں کو دیکھتے تھے، قریب بلاتے تھے، قریب بلا کے کہتے تھے علی کو جانتے ہو، علی کو جانتے ہو، علی کو جانتے ہو۔ اتنا علی علی کیا کرتے تھے کہ خود رسول کو کہنا پڑا کہ آج تک اس زمین نے ابوذر سے سچا شخص ہی نہیں اٹھایا ہے، آج تک اس زمین نے ابوذر سے سچا صادق ہی نہیں دیکھا ہے۔ ابوذر کا کیا کام تھا؟ حضرت ابوذر یہی کیا کرتے تھے کہ روزانہ علی علی کیا کرتے تھے، خود بھی کیا کرتے تھے اور دوسروں سے بھی کہلوایا کرتے تھے۔ جناب قمبر جن کا اصل نام فتاح تھا، چلے تھے علی کا سر کاٹنے کے لیے، مگر جب آئے ہیں علی کے در پہ، اور جب علی کے در پہ آ کر انہوں نے غلامی اختیار کی ہے تو ان کو بھی وہ مقام و مرتبہ عطا ہوا ہے کہ صرف ایک قمبر نہ رہے، علیہ السلام ہو گئے ہیں۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ جناب قمبر جن کا اصل نام ہی فتاح تھا، چلے تھے علی کا سر کاٹنے کے لیے۔ انہوں نے خواہش ظاہر کی اپنے چچا جان سے، کہا چچا جان میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو ان کے چچا نے کہا اس میں کون سی بڑی بات ہے، بیٹی میری ہے، کہیں نہ کہیں شادی کرنا ہے تم ہی سے کر دیں گے، لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ بیٹی کی شادی میں مہر ضروری ہوتا ہے۔ کہا ہاں چچا جان معلوم ہے۔ کہا اس وقت کے جناب قمبر بھی مالدار انسان تھے، کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ کہنے لگے چچا جان کیا چاہیے؟ مال و زر چاہیے، باغات چاہیے؟ کہا نہیں، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میری بیٹی کے مہر میں علی ابن ابی طالب کا سر چاہیے۔ اب جناب فتاح اس وقت کے بہادر انسان تھے، کہنے لگے چچا جان اس میں کون سی بڑی بات ہے، آپ جو کہ لشکر میرے حوالے کیجئے، میں مدینے جا رہا ہوں، علی کا سر لے کے چلا آؤں گا۔ اب ان کے چچا نے جو ہے کہ لشکر ان کے حوالے کیا۔ جناب فتاح لشکر لے کر 6 مہینے کی مسافت کے بعد پہنچتے ہیں مدینے کے باغ میں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ضعیف و لاغر انسان مدینے کے ایک باغ میں کام کر رہا ہے۔ قریب پہنچے، کہا یہ بتاؤ کہ کیا علی کو جانتے ہو؟ کہا ہاں علی کو جانتے ہیں، بتاؤ کیا کام ہے؟ کہا ان سے ہمیں ملنا ہے۔ کہا اچھا۔ کہا یہ بتاؤ کہ کچھ مولا کائنات کا کچھ حلیہ بھی بتاؤ، کس طریقے کے؟ کہا بالکل میرے ہی جیسے ہیں۔ اب جناب فتاح نے کہا اگر اس کے جیسے ہیں تو میں لشکر لے کر آیا، بیکار آیا ہوں اتنا بڑا لشکر لے کر۔ کہا کیا ہوا بتاؤ، بات کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ کہا میں نے تو بہت قصے ان کے سنے ہیں کہ انہوں نے یہ جنگ فتح کی ہے، انہوں نے فلاں جنگ فتح کی ہے، انہوں نے فلاں جنگ فتح کی ہے۔ کہا ہاں انہوں نے، صحیح تم نے سنا ہے۔ کہا یہ بتاؤ کیا کام ہے؟ کہا میں ان کا سر کاٹنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا اچھا تم علی کا سر کاٹنے کے لیے آئے ہو، تو ایک کام کرو، آؤ ہم تمہیں بتائے دیتے ہیں کہ علی کا سر کیسے کاٹا جائے گا۔ پہلے تم مجھ سے لڑو، اگر تم مجھ سے جیت جاؤ گے تو علی کا سر کاٹنا تمہیں آسان ہو جائے گا۔ توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی، کہا اگر تم مجھ سے جیت جاؤ گے
تو علی کا سر کاٹنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اب جناب فتح بہادر انسان کہنے لگے اس نحیف و لاغر سے لڑنا تو میری توہین ہے، اس لیے کہ میں اپنے وقت کا ایک پہلوان انسان ہوں، بہادر ہوں، اس سے لڑنا تو میری توہین ہے۔ ایک مرتبہ نحیف و لاغر نے کہا کہ دیکھو اچھا یہاں کوئی کشتی وغیرہ نہیں ہونی، ایک کام کرتے ہیں، دیکھو میرے ہاتھ میں بیلچہ ہے اور تمہارے ہاتھ میں نیزہ ہے، ہم اپنے بیلچے کو زمین میں گاڑتے ہیں اور تم اپنے نیزے کو زمین میں گاڑ دو، تم میرے بیلچے کو زمین سے اکھاڑنا، ہم تمہارے نیزے کو زمین سے اکھاڑیں گے۔ اب ادھر جناب فتح نے اپنی پوری کوشش کر کے، صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد، جناب فتح اپنی پوری کوشش سے اپنے نیزے کو زمین میں گاڑتے ہیں۔ ادھر سے نحیف و لاغر نے اپنے بیلچے کو زمین میں گاڑا، گاڑنے کے بعد کہتے ہیں کہ آؤ اب تم ہمارے بیلچے کو زمین سے اکھاڑو۔ تو فتح نے کہا کہ نہیں، پہلے آپ جو ہے کہ ہمارے نیزے کو زمین سے اکھاڑیے، اس کے بعد ہم آپ کے نئے بیلچے کو زمین سے اکھاڑتے ہیں۔ اب عزیزان گرامی جملے کی قدر کیجئے گا، اب جیسے ہی ادھر سے نحیف و لاغر آگے بڑھا، آگے بڑھنے کے بعد فتح کے نیزے کو زمین سے اس طریقے سے اٹھا لیا کہ جس طریقے سے ایک چھوٹا سا بچہ زمین پہ پڑی ہوئی پنکھڑیوں کو اپنی ہاتھوں میں لے لیتا ہے، زمین پہ پڑی ہوئی پنکھڑیوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتا ہے۔ اس کے بعد فتح سے کہا کہ اب تم آؤ ہمارے بیلچے کو زمین سے اٹھاؤ۔ فتح نے کہا اس میں کون سی بڑی بات ہے، آئے آگے بڑھے، بیلچے کو زمین سے اٹھانا چاہا، بہت کوشش کی، اٹھانے کی تو دور کی بات ہے، زمین سے اسے حرکت بھی نہ دے سکے۔ اب جب تھک گئے تو ادھر سے نحیف و لاغر نے کہا فتح اگر تم سے اکیلے نہیں اٹھ رہا ہے تو تم لشکر والوں کو بھی بلا لو، اگر تم سے اکیلے نہیں اٹھ رہا ہے تو تم لشکر والوں کو بھی بلا لو۔ تمام کے تمام لشکر والے بھی آ گئے، اسے زمین سے اٹھانے کی کیا بات ہے، زمین پہ اسے حرکت بھی نہ دے سکے۔ ایک مرتبہ فتح نے اس نحیف و لاغر کو سر سے پاؤں تک غور سے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا کیا آپ ہی تو علی نہیں ہے، کیا آپ ہی تو علی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی فتح نے کہا تو میرے مولا نے کہا فتح تم نے پہچاننے میں دیر کر دی، ہاں میں ہی علی ہوں۔ ایک مرتبہ جب فتح نے یہ دیکھا فوراً قدموں پہ گر گیا، کہا یا علی آیا تھا سر کاٹنے کے لیے مگر آپ کی غلامی اختیار کرتا ہوں۔ میرے مولا نے سینے سے لگایا، لگا کے کہا فتح اب یاد رکھنا، ارے جب اپنے وطن میں تھے تو دنیا تمہیں فتح کے نام سے یاد کرتی تھی، اب دنیا تمہیں کمبر کے نام سے یاد کرے گی۔ صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد۔ جب تک تم اپنے وطن میں تھے تو لوگ تمہیں فتح کے نام سے یاد کرتے تھے، لیکن یاد رکھنا اب آج سے تم علی کے غلام ہو گئے ہو تو اب تمہیں صرف کمبر کے نام سے یاد نہیں کیا جائے گا بلکہ کمبر علیہ السلام کے نام سے یاد کیا جائے گا۔ صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد۔ تو میرے عزیزو یہ فیض ہے اہل بیت کے در کا، اہل بیت کے در پہ آ جائے جو، اور اہل بیت جسے عزت دے دے، اللہ جسے عزت دے دے، کائنات کی کوئی ایسی شے نہیں ہے جو اسے ذلیل کر سکے، کوئی کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے جو اہل بیت اور اللہ جسے عزت دے دے۔ لیکن یہی اہل بیت ہے جسے، اور یہی جسے پروردگار ذلیل کر دے تو پھر اسے کوئی عزت دار نہیں بنا سکتا ہے۔ اس لیے کہ عزیزان گرامی یہ ذات وہ ذات ہے جو بھی ان کے در پہ آیا ہے اس کا مقدر سنور گیا ہے اور اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنور گئی ہے۔ ایک شخص آیا امام حسن علیہ السلام کے پاس آن کر کہتا ہے مولا یہ بتائیے آپ کے بابا زیادہ سخی تھے یا حاتم طائی زیادہ سخی تھا؟ کہنے لگے مولا کہ یہ بتاؤ تمہاری کیا سوچ ہے، تمہاری کیا فکر ہے؟ کہا مولا حاتم طائی زیادہ سخی تھا۔
کہا وہ کیسے؟ کہا مولا اس کے 40 دروازے تھے، 40 دروازے سے وہ بانٹتا تھا فقیر کو، اور پھر اسے کسی دوسرے در پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی۔ میرا مولا مسکرائے، مسکرا کر کہتے یہ بتاؤ کہ تم اس کی تعریف کر رہے ہو یا اسی کی توہین کر رہے ہو؟ کہنے لگے مولا میں تو اس کی تعریف بیان کر رہا ہوں۔ کہا یہ اس کی تم تعریف بیان کر رہے ہو؟ کہا میرے بابا علی ابن ابی طالب کائنات میں ایسا سخی ہے کہ کائنات میں ایسا سخی ہے کہ ایک در سے سائل کو اتنا عطا کر دیتا ہے کہ پھر اسے زندگی بھر کسی اور در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کسی اور در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ میرے عزیزو، اہل بیت کا در ایسا در ہے کہ جو بھی اس در پہ آ گیا اس کا مقدر سنور گیا، مگر یہی در ہے عزیزان گرامی کہ بعض افراد نے اسی در پہ ظلم بھی ڈھائے ہیں۔ کائنات کی مظلوم ترین بیٹی جسے رسول نے بڑے ناز و نام سے پالا تھا، بڑے ہی ارمانوں سے پالا تھا، وہی بیٹی جب اس دنیا سے جانے لگی تو سبت علیہ کا مرثیہ پڑھنے لگی کہ بابا آپ کی شہادت کے بعد مجھ پہ وہ مظالم ڈھائے گئے کہ اگر یہ دنوں پہ پڑھتے تو مثل سیاہ ہو جاتے۔ بس عزاداروں، میں نے اپنی گفتگو تمام کی، چند فقرے مال مجلس کے۔ عزاداروں، جب حسین ابن علی کا قافلہ مدینے سے جانے لگا، رفتہ رفتہ جب یہ خبر بی بی سغرا کو پہنچتی ہے تو سغرا اپنی بیماری اور علالت کے باوجود اپنے بابا کی خدمت میں آتی ہے، کہتی ہے بابا سنا ہے کہ آپ مدینہ چھوڑ کر گئے ہیں۔ میرے عزیزو، جب یہ خبر اہل مدینہ کو ہوئی تو اہل مدینہ حسین کی خدمت میں آئے، آن کر کہتے ہیں فرزند رسول آپ مدینہ نہ چھوڑیے ورنہ آپ کے نانا کا شہر شہر خاموشہ میں بدل جائے گا۔ فرزند رسول اگر آپ مدینہ چھوڑ دیں گے تو قبر رسول کا چراغ گل ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ حسین نے اہل مدینہ کو سمجھایا، اے اہل مدینہ اگر میں سوراخ مور و مار میں بھی پناہ لوں تو بنی امیہ مجھے قتل کیے بغیر نہیں رہیں گے، لہذا میرا یہاں سے چلے جانا ہی قرین مصلحت ہے۔ لو عزادارو، حسین ابن علی نے قافلے کو تیار کیا، ماں کی لحد پہ آئے، اماں خدا حافظ، اماں جسے تم نے چکیا پیس پیس کے پالا تھا وہ حسین کربلا جا رہا ہے۔ لو عزادارو، قافلہ تیار ہو گیا، سغرا کو معلوم ہو گیا بابا مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ سغرا اپنی بیماری اور علالت کے باوجود بابا کی خدمت میں آئی، بابا سنا ہے کہ آپ مدینہ چھوڑ رہے ہیں، بابا کیا آپ مجھے اپنے ہمراہ نہ لے چلو گے؟ بابا آپ مجھے اپنے ہمراہ نہ لے چلو گے؟ ایک مرتبہ میرے اور آپ کے مظلوم امام نے اپنی بیٹی کو کلیجے سے لگا کر کہا، اے میری بیٹی سغرا، ارے میرا سفر پہاڑوں اور ریگستانوں کا سفر ہے، لو اور دھوپ کا سفر ہے، اے بیٹی سغرا ارے تم اتنا سخت سفر نہیں برداشت کر پاؤ گی۔ لو عزادارو، جب قافلہ چلنے لگا، تیار ہونے لگا، سغرا نے اپنے گھر میں مٹیوں کو اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد اپنے بھائی اکبر کو قریب بلا کر کہا، اے بھیا اکبر آخری بار اپنے پیروں کے نشان یہاں بنا دو، میں یہ پیروں کے نشان دیکھ کے زندہ رہ لوں گی۔ عزادارو، قافلہ رخصت ہو گیا، کربلا آ گیا قافلہ، عاشور کا سورج نمودار ہو گیا۔ بس عزادارو، ختم دعا، عاشور کا سورج نمودار ہو گیا، حسین کے اصحاب و انصار یہ ایک ایک کر کے رخصت ہونے لگے۔ عائشہ کی باری آئی، عائشہ کی باری آئی، آن کا عائشہ کی باری آئی، اکبر آتے ہیں باپ کی خدمت میں، آن کر کہتے ہیں بابا مجھے بھی مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ صاحبان اولاد کا مجمع تصور کیجئے گا عزیزو، ایک مرتبہ میرے اور آپ کے غریب امام نے اپنے جوان بیٹے کو سر سے پاؤں تک دیکھا، کہا اے میرے لال، ارے کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو
لال اکبر، کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو مرنے کی اجازت دیتا ہے؟ بہرحال جاؤ بیٹا، خدا حافظ۔ عزادارو، اکبر میدان میں آتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، وہ وقت بھی آ گیا۔ ایک مرتبہ بس عزادارو ختم دعا، ایک مرتبہ اکبر نے آواز دی، بابا سلام آخر قبول ہو۔ حسین گرتے پڑتے اکبر کے قریب پہنچتے، کیا دیکھا؟ ایک آنکھ میں تیر پیوستے۔ عزادارو، اکبر حسین نے اکبر کے کلیجے میں نیزہ درایا ہے، حسین قریب پہنچتے ہیں، وہ وقت بھی آ گیا۔ حسین نے کہا، اے میرے لال، ارے کوئی خواہش ہو تو بیان کرو۔ ایک مرتبہ اکبر نے کہا، بابا مدینے سے چلتے وقت بہن نے یاد کیا تھا، دل چاہتا ہے رخصت ہوتے ہوتے ایک بار بہن کا دیدار کر لو۔ حسین نے 2 انگلیوں کا اشارہ کیا، تمام زمینیں بست ہو گئی، زمینیں مدینہ بلند ہو گئی۔ حسین نے کہا، اے میرے لال اکبر، کچھ نظر آیا؟ ہاں بابا مدینہ نظر آیا۔ ایک مرتبہ پھر کہا، اے میرے لال کچھ نظر آیا؟ ہاں بابا محلہ بنی ہاشم نظر آیا۔ اے میرے لال کچھ نظر آیا؟ ہاں بابا۔ ارے کوئی ضعیفہ ہے جو اپنا رخسار زمین پہ رکھے ہوئے ہے؟ ایک مرتبہ حسین نے کہا، اے میرے لال، ارے وہ کوئی ضعیفہ نہیں ہے، بلکہ وہ تیری بیمار بہن سغرا، تیرے فراق میں جو اس کا عالم ہے، تیرے یاد تجھ کو کرتے کرتے آج وہ اس حال میں ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ بات میں محمد